پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے کے زیر اہتمام امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بروکلن میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ بڑے جوش و جذبے سے منائی گئی، جس میں کمیونٹی کے ممتاز شخصیات، مختلف تنظیموں کے علاوہ میڈیا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ منتظمین میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ اور پیپلز پارٹی کے رہنما رؤف بلی نے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا اور خصوصی طور پر انہوں نے شہید بے نظیر بھٹو کے لیے دعائے خیر کا بھی اہتمام کیا۔ تقریب کے بعد سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ بروکلن میں پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے کے زیر اہتمام پہلی تقریب تھی جس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے مختلف طبقوں نے شرکت کی۔ مقررین نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن، پاکستان میں ڈیموکریسی اور عالمی امن کے لیے ان کے خدمات کو سراہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مقررین نے کیا کہا۔ آپ یہاں یہ سوچیں کہ وہ کتنی عظیم لیڈر تھیں جن کے بارے میں ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے کام کیا۔ جیسے میری بہن عطیہ شناز صاحبہ نے کہا کہ جی وہ بچوں کے ساتھ کوئی 1 سال 2 سال 10 سال یا 11 سال یا کتنی عمر وہ کورٹوں میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتی تھیں، پھر کتنی انہوں نے تگ و دو کی، لیکن جو یہ سوچتے تھے کہ وہ جمہوریت کا ساتھ چھوڑ دیں وہ ناکام ہوئے۔ آخر میں وہی جیتیں اور آج بھی جمہوریت کے لیے ہی کام ہو رہا ہے۔ آج ان کا بیٹا ہے، آپ دیکھیں وہ بھی جمہوریت کے لیے بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کتنی قربانی دی ہے، ان کے والد نے قربانی دی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے جو پاکستان کے لیے کیا، ان کی بیٹی نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اس لیے انہوں نے جو ہمیں لیسن دیا ہے کہ جمہوریت، مساوات، ایک دوسرے کے ساتھ احترام، ادب، یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ہمارے سینئر یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے آج بھی وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں پارٹی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، یہ ہائی لیول کی بات ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف کام کرنا۔ ابھی 4 لوگوں کو جو پارٹی نے یہاں ووکل پرسن مقرر کیا ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے۔ وائس پریزیڈنٹ ہوں اور اس کے علاوہ مائنورٹیز کے حوالے سے مجھے یہ جاب سونپا گیا کہ اوورسیز پاکستانیز میں جتنے بھی مائنورٹیز لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، تاکہ یہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ منظم کیا جائے اور آئندہ الیکشن میں اگر موقع ملا تو اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے ہمارے مستقبل کے جو وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کو کامیاب کیا جائے۔ کیونکہ جیسے کہ ٹائم بہت کم ہے اور بی بی کی لیگیسی پہ اگر بات کیا جائے تو بہت وقت گزر جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی ایک ایسی لیگیسی تھی جو پاکستان میں ایسی خاتون ہے جس کا تشخص، پاکستان کا تشخص جو ہے وہ دنیا میں اجاگر ہوتا تھا۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں انٹرنیشنل کانفرنس میں جب جاتا تھا تو بی بی کی جو بہت انٹرنیشنل ڈگنیٹریز تھیں، جب میں اپنا تعارف کرتا تھا کہ آئی ایم فرام پاکستان تو وہ کہتے تھے بے نظیر پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ مردوں کے معاشرے میں اپنا لوہا منوایا۔ حضرات السلام علیکم۔ آج کے جو ہوسٹ ہیں رؤف بلی صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کی 70 برتھ ڈے کے اوپر ایک شاندار پروگرام کروایا اور وہ ریلی خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ تو گو کہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کے پرانے کارکنوں میں سے ہیں، لیکن ہماری جو سینئر قیادت یہاں یو ایس اے میں ہے انکلوڈنگ می، وہ تو آپ کہہ لیں کہ بھول چکے ہیں اور ہم زیادہ تر پروگرام آج کل جو ہماری یہاں کی پارٹی کی عادت بھی ہے وہ بھی زوم کے اوپر ہی زیادہ پروگرام کرواتی ہے۔ اور اس میں جیسے بھٹو صاحب کی ابھی ان کی شہادت کا دن تھا 4 اپریل، تو اس وقت بھی ایسے ہی اتفاق ہوا۔ تو بہرحال یہ ان کو جاتا ہے سارا کریڈٹ رؤف بلی صاحب کو کہ جنہوں نے پھر ایک ان کو کم خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا تعلق چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع سے ہی ہے اور میرے دیہات کا نام بھی بے نظیر ماڈل ولیج ہے، اور بے نظیر صاحبہ سے یہاں تقریباً 15-20 دفعہ ملاقات ہوئی مختلف جلسوں میں مختلف حوالوں سے، اور پاکستان میں صرف 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ جب وہ ہماری بھولے والا آئی ہوئی تھی اور ایک دفعہ جب وہ یہاں ایگزائل سے وہاں مینار پاکستان میں انہوں نے خطاب کیا۔ تو وہ تو مطلب آپ کہنے کہ دور سے ہی ہم نے دیکھا، لیکن یہاں تو ان کے ساتھ ہم نے یہ ہمارے 3 بچے جو ہیں نا فوکل پرسن مقرر ہوئے ہیں، جناب عبدالرؤف بلی صاحب اور اس کے ساتھ
ارشد عطا، یہ دونوں ہی ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. اور کیسر صاحب، اچھا آپ بھی ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو بھی. اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا، اپنی آئیڈیالوجی کو آگے لے کر آئیں مسلمان خواتین کے لیے. اور سب سے بڑھ کر جو ایک اچھی چیز کسی نے فیس بک پر پچھلے دنوں لگائی، جو وہ پاکستان پہنچی 8 سال کی جلا وطنی کے بعد، اور روتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ یقین کریں کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آئے. فاضل کے سنگ راہ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گئے، جن کی آج 70ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستانی خواتین بلکہ مسلم امہ کی ایک پڑھی لکھی سلجھی خاتون ہونے کا ایک عملی مظاہرہ کیا. اور اپنے وطن عزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بے نظیر بھٹو پیدا نہ ہوتی تو شاید بھٹو صاحب کی شخصیت کو بھی ہم نہ جان پاتے. تقریب میں میڈیا کوارڈینیٹر سعید شہباز نے بہت اہم کردار ادا کیا. تقریب میں نیو یارک کے میئر کی ایڈوائزر محترمہ عطیہ شہناز نے بھی خطاب کیا، جبکہ بین المذاہب تنظیم کے بین الاقوامی رہنما مشتاق کمبو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے ویژن کو سامنے رکھ کر اتحاد اور یگانگت پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. کہ اب یوتھ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ انوالو ہونا شروع ہو گئی ہے. کیسر بھائی ہیں، ارشد ہے، وجیش ہے، تو اچھے ماشاءاللہ سے ینگسٹرز لائک دے آر کمنگ. تو اور اتنی بڑی پارٹی، اور جس پارٹی کی لیڈر ایک خاتون رہی ہوں، ان میں مردوں کو فالوور دیکھ کے بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ایز اے وومن آئی ایم سو پراؤڈ لائک وی آر ورکنگ فار. یا یہ لوگ جو میرا احترام نہیں کرتے، میری عزت نہیں کرتے، تو میں نے ان کے لیے کیا کرنا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے ہمارے لوگوں کے اندر. ہم خواہ پاکستان کے ہوں یا امریکہ کے اندر ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. ہر پارٹی کو بلائے طاق رکھ کے میں ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ تمام تر سیکورٹی ادارے اور پاکستان کے جو ہیں وہ ہمارے ہیں. بے نظیر صاحبہ سے میری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سرور چودھری صاحب کے ساتھ میں نے 98 سے کام شروع کیا، اور یہ کام یہاں سے بھی ہوتا ہے اور یہاں سے بھی ہوتا ہے. انہوں نے دونوں جگہ سے کیا، اور لوگ ولی صاحب بھی ان کو آج فالو کر رہے ہیں. تو میں جناب جتنے بھی یہاں پہ پیپلز پارٹی کے اسد صاحب بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ جرت دی ہوئی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ 2 نمبر پیپلز پارٹی ہو، 1 نمبر وہی جو بھٹو کی فالوور ہو. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. چاہیے تھے لیکن مجھے کرنی پڑی ہے کیونکہ خالد صاحب پاکستان میں ہیں. اگر آج وہ ہوتے تو وہ بھی یہیں پہ ہوتے ہیں، ہم سب ایک ہی اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. چودھری سرور صاحب ہمارے لیے بڑے بہت احترام ہے، ہم ان کے بچوں کی جگہ ہیں. مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں آج سب کے سامنے ان کو دعوت دیتا ہوں، سب کو ہم مل بیٹھ کے جو مسئلہ ہے جو میرے بھائیوں نے بات کی ہے انڈائریکٹلی، اگر ان کو لگتا ہے کہ آپس میں ہمارا کوئی مسئلہ تو ہم اس کو حل کریں گے، ہم مل بیٹھ کر حل کریں گے. میری اس پلیٹ فارم پہ یہ میری طرف سے راجہ اسد صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے میں نے مشورہ نہیں کیا کسی سے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. میں سیکرٹری فائنانس ہوں پاکستان پیپل پارٹی کا اور جنرل سیکرٹری ہوں یوتھ کا. تو ہم لوگ مل بیٹھ کر بیٹھیں گے. ہم آپ کے بچوں کے برابر ہیں، ہم قد میں تو آپ سے نہیں بڑے ہو سکتا، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے. پاکستان پیپل پارٹی کا جو بھی بندہ ہوگا، جو بھی شخص ہوگا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور چاہے وہ عہدہ ہو اس کے پاس یا نہ ہو، ہم اس کو عزت. انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ ہمیں افواج پاکستان اور ہمارے اداروں کے خلاف مہم جوئی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. ہم اپنے اداروں اور افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ہمیں اپنے رقوم لیگل طریقے سے بھیجنی چاہیے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 4th پلر کے صدر فاروق مرزا نے کہا کہ میڈیا جہاں پاکستان کے اندر آزاد نہیں ہے، اس طرح امریکہ میں بھی آزاد نظر نہیں آتا. ہمارے اخبارات کے جعلی پیشانیاں بنا کر کچھ تخریب کار اور جعلی پسند خبریں بنا کر کمیونٹی کے گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. اس وقت ہماری اخبارات کی پیشانی لگا کے جعلی خبریں لگائی جاتی ہیں، اور ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں، اور پھر اور خواتین کی اور دیگر تنظیموں کی کردار کشی کی جاتی ہے. ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ہم پہ الزام لگائے جاتے ہیں، اخباری تراشے جعلی بنا کے ان کو اصلی ثابت کر کے کمیونٹی میں پھیلے جاتے ہیں. تو آج محترمہ عطیہ صاحبہ آپ میئر کے قریب ہیں اور سٹی کا ایک حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فوکل پرسن ہے، سب سے پہلے آپ کو
मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपको कम्युनिटी की खिदमत का मौका दिया है। तो आज मैं आपसे और रज़िया साहबा को मैं दरख्वास्त करूँगा, बल्कि आप ये अहद करेंगे, आप ये वो जो जालसाज जो मुख्तलिफ ग्रुपों में जो लोगों की अनऑथोराइज रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जो अखबारात की पेशानियाँ लगा के और जाली खबरें लगाते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन भी करें और उनको कम्युनिटी के सामने लाएं। और दूसरा, और मुझे यकीन है कि आप ये ज़रूर करेंगे, दूसरा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी, उनका मेरे साथ एक बहुत बड़ा करीबी ताल्लुक था और आज मैं अमेरिका में हूँ, वो एक वजह थी, अगर ना होती तो मैं यहाँ ना आता। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करता हूँ उनकी बर्थडे के टाइम पे। और आज अल्लाह मियाँ वो जहाँ पे भी हैं, पीस एंड रेस्ट। और ख़ास करके पीपल्स पार्टी का वो पिलर थी जिन्होंने ख़वातीन में ख़ास करके अपना लोहा बनवाया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि ऐसे लीडर कम ही पैदा होते हैं जैसी वो लीडर थी अपने बाप के बाद। उन्होंने बताया कि मैं आम द लीडर, स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन को उन्होंने, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज़ में हैं, उन्होंने इतनी आज़ादी दी कि वो कहीं किसी जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया है वो भी काबिल तारीफ़ लोग हैं। पाकिस्तान में ऐसी ही जो लीडरशिप है उसके लिए दुआएं खैर होती रहनी चाहिए, यही मेरी भी दुआ है, अल्लाह खैर करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। के बाद भी हम उनके लिए एक उनकी रिस्पेक्ट में ये चीज़ें जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और I'm not only the member of PASWO, I'm also a vice president in a PS217 school, and I feel proud that I saw a picture of Benazir Bhutto over there, because when there was like AAIP, so they also telling everybody about the Benazir Bhutto. And इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से 4 फोकल पर्सन्स की तैनाती पर भी खराज तहसीन पेश किया गया और इन फोकल पर्सन्स ने ये ऐलान किया कि वो कम्युनिटी की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे। तकरीब के बाद सालगिरह का केक भी काटा गया जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर बनाई गई थी।